اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس السابع والثلاثون الکنایات النوع السابع من المبنیات الکنایات تعریفها وهي اسماء وضعت لتدل على عدد مبهم وهي کم وکذا وکأی او حدیث او فعل مبهم وهو کیت وذیت۔ دیکھیے ہماری جو گفتگو چل رہی ہے وہ چل رہی ہے مبنیات میں۔ اگر آپ کو ذہن میں ہو تو اسم کو دو ابواب میں تقسیم کیا گیا، ایک معرب اور مبنی۔ معرب کے سلسلے کی گفتگو ختم ہوئی اور اس کے بعد اب مبنی کی گفتگو جو ہے وہ شروع ہوئی، اور مبنی کے اندر جو ہے وہ یہ بتایا کہ جو ہے اس کی 8 جو ہے وہ فصلیں ہیں، یعنی 8 انواع میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اس کی 8 قسمیں تھیں جن میں سے 6 ہو چکی تھیں، اور اب 7ویں جو کہ کنایات ہیں۔ النوع السابع والثلاثون الکنایات، وہ جو 7ویں قسم ہے وہ ہے الکنایات۔ کنایات کیا ہیں؟ ہمارے یہاں اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم کسی چیز کو اصلاً بیان نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کی جگہ پر کسی اور لفظ کو بیان کرتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس لفظ کو کنایتاً بیان کیا ہے، کیونکہ یہ لفظ کنایا ہے کسی اور چیز سے۔ عربی میں کہتے ہیں ای ما یکنا بہا، یعنی وہ چیز کہ جس کے ذریعے سے کسی چیز کا کنایا کیا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے الکنایات۔ البتہ یہاں پر انہوں نے الکنایات کہہ دیا، ممکن ہے ذہن میں آئے کہ الکنایات سے مراد سب کنایات ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ بعض الکنایات یعنی الف لام سے مراد بعض ہے۔ بعض کنایات جو ہیں وہ مبنی ہیں، سارے کے سارے کنایات مبنی۔ جیسے لفظ فلان، یہ لفظ فلان کنایے کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ فلاں شخص نے ایسا کیا، فلاں شخص نے ایسا کیا، تو لفظ فلاں اس شخص کے لیے ہم بطور کنایہ استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ لفظ فلاں معرب ہے، اس پہ تنوین آتی ہے، یہ مبنی نہیں ہے۔ یہاں سے سمجھ میں آیا کہ سارے کے سارے کنایات مبنی نہیں ہیں، بعض کنایات جو ہیں وہ مبنی ہیں، جن کو یہاں پر ذکر کر رہے ہیں وہ تقریباً ایک ہے کم، ایک ہے قضا، تیسرا ہے کعین، پھر ہے کیتا وذیتا، تقریباً 5 ہیں جو اس کتاب میں بیان ہو رہے ہیں۔ پھر ان میں بھی فرق ہے، 2 قسمیں ہو گئی۔ بعض وہ ہیں کہ جو عدد مبہم پر دلالت کرتے ہیں، یعنی ان کو وضعی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ وہ عدد مبہم پر دلالت کریں، جبکہ ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جو کسی بات یا کسی فعل، کسی کام ایسا جو مبہم ہو اس پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ البتہ ان کی تفصیل اس سبق میں بہت زیادہ ہے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو عبارت ہمارے سامنے ہے اسی عبارت کے ساتھ ساتھ ہم اس کو حل بھی کرتے جائیں، اور خلاصہ جو رہ گیا ہے ہم اسی کے اندر بیان کریں، اور پھر تطبیق اور ترکیب ایک ساتھ ہوتی جائے۔ فرماتے ہیں کہ جو 37واں سبق ہے وہ ہے الکنایات، وہ کنایات ہے۔ النوع السابع من المبنیات، نوع سابع یعنی 7ویں نوع مبنیات میں سے الکنایات، کنایات ہیں۔ جیسا کہ ابھی عرض کیا، یعنی بعض کنایات مراد ہیں، سب کنایات مراد نہیں ہیں۔ تعریفها، ان کنایات کی تعریف یہ ہے کہ وہیہ، یہ کنایات اسماء، ایسے اسماء ہیں کہ وضعت، کہ جن کو وضع کیا گیا ہے، لتدل، تاکہ وہ اسماء دلالت کریں، علی عدد مبہم، عدد مبہم پر، وہی، یہ عدد مبہم پر دلالت کرنے والے کون سے ہیں؟ وہی کم، وہ کم ہے، وہ قضا، اور قضا ہے۔
و قضا اور قضا ہے، و کأین تیسرا لفظ کأین ہے۔ تو وہ اسما کے جو عدد مبہم پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں وہ یہ تین ہیں، کم، قضا، کأین۔ اب فرماتے ہیں کچھ ایسے اسما بھی ہیں کہ جو او حدیث، حدیث پر یعنی کسی بات پر، او فعل مبہم یا کسی فعل مبہم پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہو۔ اب یہاں پر لفظ ہوا کو استعمال کیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ضمیر ہوا کی حدیث اور فعل دونوں کی طرف پلٹ رہی ہے۔ ممکن ہے ذہن میں سوال آئے کہ یہاں پر لفظ ہوا تو مفرد ہے، حدیث اور فعل تو دو چیزیں ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر دونوں کے درمیان او آیا ہے۔ او کا مطلب ہوتا ہے یا، تو جو او تخیر کے لیے آتا ہے، ابھی انشاءاللہ حروف کی بحث میں ہم پڑھیں گے، تو جب یہ او تخیر کے لیے آیا اس کا مطلب کوئی ایک چیز مراد ہے، اسی وجہ سے ہوا کی ضمیر جو ہے وہ پلٹائی گئی ہے۔ ہوا یعنی یہ حدیث یا فعل کیتا اور زیتا ہے۔ اقسام و کم، کم کی قسمیں، وہو وہیہ، اور یہ کم علی قسمین، سب سے پہلے ان میں سے جو کم بتایا تھا اب اس کے بارے میں بتا دیں، اس کی دو قسمیں، ایک ہے استفہامیہ، ایک ہے خبریہ۔ استفہامیہ جس کے اندر استفہام کا معنی ہو، سوال کا معنی ہو، خبریہ جس کے اندر استفہام اور سوال کا معنی نہ ہو۔ الاول استفہامیۃ، پہلی قسم ہے استفہامیہ، یہ استفہامیہ بمعنی ایو عدد، یہ ایو عدد کے معنی میں آتا ہے، یعنی کتنی تعداد ہے، کتنے عدد ہیں۔ وما بعدہ مفرد منصوب علی التمییز، وما اور وہ چیز بعدہ جو اس کم استفہامیہ کے بعد آتی ہے وہ مفرد ہوتی ہے، منصوب ہوتی ہے، علی التمییز، تمییز کی بنا پر، یعنی اس کو نصب دیا جاتا ہے، وہ ترکیب میں تمییز بن رہی ہوتی ہے چیز، نہ وہ مثلا لفظ کم رجلا عندک، یہاں پر یہ جو لفظ کم ہے یہ بے معنی ایو ہے، یعنی ایو رجل عندک، ترجمہ یہ ہوگا تیرے پاس کتنے مرد ہیں۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو اس کم کے بعد جو لفظ آیا ہے رجلن، وہ مفرد بھی ہے، منصوب بھی ہے، اور منصوب اس لیے ہے کیونکہ یہ تمییز واقع ہو رہا ہے کم کی، کیونکہ کم عدد مبہم پر دلالت کرتا ہے، تو جو بھی مبہم ہوتا ہے اس کی تمییز لائی جاتی ہے۔ عندک جار مجرور ہیں، یعنی ظرف مظروف ہے، عند ظرف کاف جو ہے اس کا مظروف ہے، ترکیب ہوگی کم جو ہے وہ ممیز، رجلن اس کی تمیز، تمیز ممیز مل کے مبتدا ہیں، اور عندک اس کی خبر ہے۔ دوسرا الثانی خبریۃ، دوسری قسم کم کی ہے خبریہ، وما بعدہ مجرور مفرد، اور کم خبریہ کے بعد جو چیز ہوگی وہ مجرور ہوگی اور مفرد ہوگی۔ مثال دے رہے ہیں، کم مال انفقتہ، یہاں پر اس کم کے اندر کسی استفہام یا سوال کا معنی نہیں ہے بلکہ خبر کا معنی ہے، اسی لیے اس کو کم خبریہ کہہ رہے ہیں، خبر دے رہے ہیں آپ کہ میں نے جو ہے وہ بہت مال جو ہے وہ خرچ کیا، کتنا ہی مال تھا جو میں نے خرچ کر دیا، تو یہاں پر آپ خبر دے رہے ہیں۔ البتہ یہ لفظ کم یہاں پر مضاف ہے، اور لفظ مال مضاف الیہ ہے، مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا ہیں، اور انفقتہ جو ہے وہ اس کی خبر ہے، مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ۔ آگے آ رہا ہے او مجموع، البتہ یہ لفظ او جو ہے وہ عطف ہے، حرف عطف ہے، اور لفظ مجموع کو ہم عطف کر رہے ہیں لفظ مفرد پر، یعنی کم خبریہ کے بعد آنے والا جو اسم ہوگا وہ مجرور تو ہوگا، لیکن مجرور ہونے کے ساتھ یا مفرد ہوگا یا مجموع ہوگا، مفرد یا جمع۔ مثلا کم رجال لقیتہم،
کئی ایسے جو ہے وہ مرد ہیں جن سے میں نے ملاقات کی، میں نے بہت سے آدمیوں سے ملاقات کی۔ ترکیب میں کم مضاف، رجال مضاف الیہ، اسی لیے مجرور ہے، مضاف الیہ مجرور، مضاف الیہ مل کر جو ہے وہ مبتدا ہیں، اور لقیتہم فعل و فاعل اور مفعول بہ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کم رجال کی خبر، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ وَمَعْنَاهُ التَّكْثِيرُ، کہہ رہے یہ جو کم خبریہ ہے اس میں ہم چونکہ ترجمہ کر رہے ہیں کہ اتنے، کتنے، کئی، تو اس میں کہتے ہیں کہ اس کے اندر تقصیر کا معنی ہوتا ہے۔ تقصیر یعنی زیادتی کا معنی ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے دونوں ترجمے کرتے وقت میں نے کہا تھا کم مالن، میں نے بہت مال خرچ کیا، اب یہ بہت کتنا ہے یہ مبہم ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ میں نے بہت سے آدمیوں سے ملاقات کی، تو یہاں پر تقصیر کا معنی ہے۔ وقد تأتی من الزائدتی، وقد تأتی من الزائدتو بعدہما، زائدتو پڑھیں گے، لفظ من کی صفت ہے، یہاں پر من یعنی جو ہے وہ قصد لفظی ہے، تاتی کا فاعل ہے، بطور اسم واقع ہوا ہے۔ وقد تأتی، اور بسا اوقات جو ہے وہ آتا ہے من، کون سا من؟ الزائدتو، وہ من جو من زائدہ ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ کہاں آتا ہے؟ بعدہما، اس کم استفہامیہ اور کم خبریہ کے بعد آتا ہے۔ نحو مثلا کم من رجل لقیتہ، کتنے آدمیوں سے تم نے ملاقات کی، یہ سوال ہے، کتنے آدمیوں سے تم ملے۔ وَكَم مِّن مَالٍ أَنفَقْتُهُ، جو ہے یہ خبریہ ہے، کم من مال انفقتہ، میں نے بہت مال خرچ کیا، تو یہ میں نے زائدہ تاکید کے لیے آتا ہے اور زیادہ تاکید بتاتا ہے۔ تو اس کے اندر بھی ایسا ہی ہے کہ یہاں پر بھی کم من رجل والا حصہ جو ہے وہ مبتدا ہے، اور لقیتہ جو ہے یا لقیتہ جو ہے وہ بلکہ پہلی اس مثال میں لقیتہ ہے، کتنے آدمیوں سے تم نے ملاقات کی، تو یہ لقیتہ فعل و فاعل اور مفعول مل کر خبر ہے، اور کم من مال مبتدا ہے اور انفقتہ جو ہے وہ خبر ہے۔ کہتے ہیں ہاں استعمال میں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اس کی تمییز کو حذف کر دیا جاتا ہے، کیونکہ قرینہ موجود ہوتا ہے، اسی لیے ضرورت نہیں رہتی ہے کہ آپ اس کی تمییز کو ذکر کریں۔ وقد یحذف ممیزہما، بسا اوقات حذف کر دیا جاتا ہے ممیز، صیغہ اسم فاعل کے ساتھ پڑھیں تاکہ تمییز کا معنی ہے۔ وقد یحذف، بسا اوقات حذف کر دیا جاتا ہے ممیزہما، اس کا میں استفہامیہ اور خبریہ کی تمییز کو، کیوں؟ لقیام قرینۃ، کیونکہ قرینہ جو ہے وہاں پہ موجود ہوتا ہے، اس لیے ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ مثلا کم مالک، کتنا ہے تمہارا مال، یہ سوال ہے۔ قرینہ یہی ہے کہ معرفت، یہاں پر دیکھیں اگر کہ حذف ہونے کا قرینہ یہی ہے کیونکہ کم جو ہے وہ نکرہ پر داخل ہوتا ہے، یہاں پر مالو کا معرفہ ہے، تو معرفہ پر تو داخل ہی نہیں ہوتا ہے، تو خود یہ قرینہ ہے کہ یہاں سے جو اس کی تمییز ہے وہ حذف ہے۔ ای کم دینارن مالو کا، اصل میں تک دینار، یہاں پر جو تمییز تھی جو ممیز تھا وہ ممیز یہاں سے حذف ہے۔ کم دینارن مالو کا، تو کم جو ہے وہ ممیز، دینارن جو ہے وہ تمییز، ممیز تمییز مل کے مبتدا، اور مالو کا جو ہے وہ خبر ہے۔ یا مثلا کم ضربتا، یہاں پر قرینہ خود لفظ ضربتا ہے، اس لیے کہ ضربتا کبھی بھی کم کی تمییز نہیں بن سکتا، ایک اسم چاہیے اس کے بعد جو اس کی تمییز بنے، لہٰذا یہاں پر ہم فرض کریں گے کہ یہاں پر ایک اسم جو ہے وہ معذوف ہے، وہ ہے کم رجلن ضربتا، کتنے لوگوں کو تم نے مارا، یہ استفہامیہ کی مثال تھی، اب خبریہ کی آ رہی ہے۔ وَنَحْوُ کم انفقتو، یعنی کم مال انفقتو، میں نے بہت مال خرچ کیا، میں نے بہت مال انفاق کیا، یہاں پر بھی وہی قرینہ جو ہے وہ خود لفظ انفقتو ہے کہ کم جو ہے وہ اسم پر داخل ہوتا ہے، فعل پر داخل نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال اگرچہ ہم نے جتنی بھی مثالیں ذکر کی ان کی ایک تیزی سے ترکیب کر تو دی ہے، لیکن پھر بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو ان کی ترکیبیں بتانا چاہتے ہیں، ہم ان کے اعراب بتانا چاہتے ہیں کہ ان کی ترکیب ہوتی کیا ہے۔ اعرابھا، اعلم، ان کا اعراب، اعلم جان لیجئے کہ ان لکم فی الوجہین ثلاثۃ اعراب، دیکھیں کم دونوں صورتوں میں،
دونوں صورتوں سے مراد چاہے کم استفہامیہ اور چاہے کم خبریہ. دیکھیں ابھی تک جتنی بھی مثالیں آئیں اس کے اندر ہم نے ان میں سے فقط ایک اعراب کو ذکر کیا. یہ کہہ رہے ہیں اس کے 3 اعراب ہو سکتے ہیں. ہم نے ابھی تک ایک ہی اعراب ذکر کیا اور وہ کیا ہے؟ مرفوع. کیوں؟ کیونکہ مبتدا بن رہا تھا ان ساری مثالوں کے اندر. لیکن اب یہ بتائیں گے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کم جو ہے اس کے 3 اعراب آ سکتے ہیں. اور وہ اعراب کیوں آتے ہیں وہ وجہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے. اعرابھا، ان کے اعراب علم جان لیجئے کہ ان لے کم کے لیے فی الوجہین دونوں صورتوں میں، یعنی چاہے وہ کم خبریہ ہو کم استفہامیہ، ثلاثتا اعرابات 3 اعراب ہیں. الاول النصب، پہلا ہے نصب. البتہ چونکہ مبنی ہے تو نصب لفظاً نہیں آئے گا، محلاً آئے گا. ہم کہیں گے محلاً منصوب ہے. خوب ابھی تک جتنے بھی مثالوں میں کم آیا تھا وہ مرفوع تھا. یہ پہلا ہے کہ جہاں پہ منصوب آ رہا ہے. تو اب منصوب کی مثال دیکھتے ہیں. اچھا پہلے یہ کہ منصوب ہوتا کہاں ہے، نصب کہاں ہوتا ہے؟ وَهُوَ، اور یہ نصب اذا کانا اس وقت ہوتا ہے کہ جب بعدہ، جب اس کم کے بعد ہو فعل، ایک ایسا فعل کہ غیر مشتغل عنہ بضمیرہ، کہ جب اس فعل نے اعراض نہ کیا ہو، منہ نہ موڑا ہوا ہو، اشتغال نہ کیا ہوا ہو اس کم سے بے ضمیر ہی، ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے. یعنی اگر فعل کے بعد ضمیر آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل نے اسی ضمیر میں عمل کیا ہے. لیکن اگر آگے ضمیر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہ جو شروع میں آنے والا کم ہے وہ کم جو ہے وہ منصوب ہوگا محلاً، چونکہ وہ مفعول بے بنے گا ترکیب میں. جیسے ابھی بتا رہے فتق او کم مفعولم بہی، کہتے ہیں کہ تو پھر یہ کم مفعول بہی بنے گا. البتہ اس کی ایک شرط ہے جس کو انہوں نے یہاں پر ذکر نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ ان کان التمییز صالحا ان یکون مفعولا بہی. یہ اس صورت میں ہوگا کہ جب کم کے بعد آنے والی جو چیز ہے جو کہ کم کی تمیز بنتی ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ مفعول بے بن سکے. یہاں پر انہوں نے اس چیز کو ذکر نہیں کیا کیونکہ آگے عبارت سے یہ چیز واضح ہو جائے گی. مثلا لفظ رجلن جو کہ کم کی تمیز ہے، اس کے اندر صلاحیت ہے کہ یہ مفعول بے بن سکتا ہے. کم رجلن ضربتا، کتنے آدمی تو نے مارے. اب اس مثال میں اگر غور کریں تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو لفظ کم ہے یہ منصوب ہے، اس پر نصب ہے. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے بعد ایک ایسا فعل ہے ضربتا کہ جس ضربتا کے بعد کوئی ضمیر نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس ضربتا نے اشتغال کیا ہو، منہ موڑا ہو اس کم سے، یعنی کم میں عمل نہ کیا ہو اور جا کر اس ضمیر میں عمل کر دیا ہو. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ کوئی ضمیر موجود نہیں ہے. لہٰذا اس ملکتوں کو جو کہ فعل و فاعل ہیں ان کو مفعول بے چاہیے. اسی لیے ہم رجلن کو، کم رجلن کو ملا کر، تمیز و ممیز کو ملا کر ہم اس کا مفعول بے بنا دیں گے. ہم کہیں گے کہ کم رجلن، یہ تمیز و ممیز مل کے منصوب لفظاً مفعول بے مقدم اور ضربتا فعل و فاعل. دوسری خبریہ کی مثال ہے وہ کم غلام ملکتو، بہت سے غلاموں کا میں مالک ہوا. تو کم غلام، یہ مضاف الیہ مل کر یہ جو ہے وہ مفعول بہ بن رہا ہے، ملکتو جو ہے وہ فعل و فاعل ہے. یہاں پر کم جو ہے وہ منصوب ہے محلاً. پھر کہتے ہیں کہ یہ مفعول بے بھی بنتا ہے اور او مفعولا مطلقاً، یا پھر یہ واقع ہوتا ہے کم کیا؟ مفعول مطلق. البتہ مفعول مطلق کی بھی شرط ہے، وہ کیا ہے؟ ان کانا مصدرن. اس عبارت کے اندر بھی اسی طرح کی بات آئے گی. ان کانا مصدرن، یہ کانا کے اندر جو ضمیر ہے بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ کم کی طرف پلٹ رہی ہے، لیکن حقیقت میں کم کی طرف نہیں پلٹ رہی ہے بلکہ کانا اس کم کی جو تمییز ہے اس کی طرف پلٹ رہی ہے. اس لیے کم تو کبھی بھی مصدر نہیں ہو سکتا نا. تو ہم کہیں گے کہ ان کانا مصدرن، اگر کم کی تمییز مصدر ہو، یعنی مفعول مطلق دوسرے لفظوں میں. مثال ملاحظہ فرمائے، نحو کم
ضربتن ضربتا، یہاں پر بھی کم یہ منصوب ہے. کیوں منصوب ہے؟ کیونکہ یہ مفعول مطلق واقع ہو رہا ہے. کس کا مفعول مطلق ہے؟ ضربتا کا. لیکن یہ مفعول مطلق اسی لیے واقع ہو رہا ہے کیونکہ اس کم کی جو تمیز ہے ضربتن، یہ مفعول ہے، یہ مصدر ہے. مصدر یعنی وہی مفعول مطلق ہے. تو کیا خوب مارا، کیسا مارنا ہے تمہارا، مارنے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ مفعول مطلق کے اندر بیان ہوتی ہے. یا تاکید بھی کہہ سکتے ہیں کہ تاکید ہے. کم ضربتن ضربتا کی تاکید ہے. مفعول مطلق کی 3 قسموں کی طرف اشارہ ہے. تیسری ترکیب فرماتے ہیں اور نصب منصوب ہونے کی علت تیسری یہ ہو سکتی ہے او مفعولاً فیہ، یا یہ کم جو ہے وہ مفعول فی واقع ہوتا ہے. ایسا کب ہوتا ہے؟ ان کان ظرفاً، جب کم کے بعد آنے والا جو تمیز ہے وہ ظرف واقع ہو رہی ہو. نہ وہ مثلا کم یومن سرتا. اب اس مثال میں کم کے بعد لفظ یومن ہے، یہ مفعول یہ ظرف ہے. ظرف ہے اسی وجہ سے ہم یہ کہیں گے کہ یہ مفعول فی بنے گا. کم جو ہے وہ مفعول فی بنے گا، تمیز و ممیز مل کے. کم یومن سرتا، کتنے دن تم گھومے پھرے، اور میں نے کئی دن روزہ رکھا. کم یومن سمتو، تو کم ممیز، یومن تمیز، اور پھر یہ تمیز و ممیز مل کر مفعول فی. سرتا جو ہے وہ فعل و فاعل ہے، تو یہ اس کے لیے مفعول فی بن گیا ہے. ثانی الجر، دوسرا اعراب کم کا، چاہے وہ کم استفہامیہ ہو یا چاہے کم خبریہ، وہ جر ہے. وہ ہوا، اور یہ جر اذا کانا، یہ اس وقت ہوگا کہ جب ما قبلہ حرف جر، جب اس کم سے پہلے حرف جر ہو. جیسے بے کم رجلاً مررتو، تم کتنے لوگوں کے پاس سے گزرے. بی کم رجلاً، یہاں پر لفظ کم مجرور ہے محلاً، اس لیے کیونکہ یہ بی جو ہے یہ حرف جر ہے. رجلاً اس کم کی تمیز ہے. تمیز ممیز مل کر با کے لیے مجرور، جار مجرور متعلق ہو جائیں گے مررتا کے، ظرف لغو ہو جائے گا. وعلی کم رجل حکمت، کتنے ہی لوگوں پر میں نے حکمرانی کی. یہ کم خبریہ کی مثال ہے. اس مثال میں لفظ علی حرف جر ہے کیونکہ داخل ہو گیا کم پر، اور پھر کم مضاف ہے، رجل مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر علی کے لیے مجرور، جار مجرور متعلق حکم تو، اور یہ یہاں پر کم کے مجرور ہونے کی مثال ہے. او مضافن، یہ لفظ مضافن او کے ذریعے سے عطف ہو رہا ہے لفظ ما پر. اذا کانا مضافن، جب کم جو ہے وہ مضاف ہو. البتہ اس عبارت میں بھی یہاں پر ایک طرح سے جھول ہے، مضاف الیہ لکھنا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ مضاف کے اعراب جو ہیں وہ مجرور نہیں ہوتے. مضاف کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے، بلکہ مضاف تینوں حالتوں میں آ سکتا ہے. ہاں البتہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو یہاں پر چونکہ جر بتلانا مقصود تھا، اس لیے یہاں پر ان کو لکھنا چاہیے تھا او مضافن الیہ. وہو اذا کان ما قبلہ حرف جر. پہلے والی عبارت میں یہ تھا کہ جب وہ چیز کہ جو اس سے پہلے ہو، یعنی کم سے جو پہلے ہو وہ حرف جر ہو، او مضافن، یا جو ہے وہ مضاف الیہ ہو. اگر اس مضافن کو عطف کریں ما پر تو اس کو مضافن الیہ ہی ہونا چاہیے تھا، یا پھر اس کو پھر مضافن ہونا چاہیے تھا. مضافن ہونے کی صورت میں پھر ہم اس کو عطف کر دیتے حرف و جرن پر. اس صورت میں پھر عبارت صحیح ہو جاتی.
ترجمہ یوں کرتے کہ وہ یہ جر اذا کانا اس وقت کہ جب ما وہ چیز کہ قبلہ جو اس کم سے پہلے ہے وہ کیا ہے، یا حرف جر ہو یا مضاف ہو، یعنی کم سے پہلے مضاف ہو تو کم خود بخود مضاف الیہ بن جائے گا، جب وہ مضاف الیہ بن جائے گا تو وہ مضاف الیہ تو ویسے ہی مجرور ہوتا ہے۔ نحو غلام کم رجلن ضربتا، کتنے لوگوں کے غلاموں کو تو نے مارا، یہ کم استفہامیہ کی مثال ہے۔ لفظ غلامہ مضاف، لفظ کم مضاف الیہ، اور کل مضاف الیہ مجرورون، ہر مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کم ممیز ہے، رجلن اس کی تمیز ہے، تمیز ممیز مل کر غلام کے لیے مضاف الیہ بنیں گے، پھر یہ مضاف الیہ مل کر مفعول بہ بنیں گے، غلام جو ہے وہ مفعول بہ بنے گا کس کا، ضربتا کا۔ وَكَمْ مَالٍ رَجُلٍ سَلَبْتُ، کئی لوگوں کا مال میں نے سلب کیا، چھینا۔ مال مضاف، کم مضاف الیہ، پھر لفظ کم مضاف، رجل مضاف الیہ، اور یہ سلبتوں کے لیے مفعول بہ بنیں گے۔ اس مثال میں لفظ کم مضاف الیہ کیوں؟ کیونکہ لفظ مال جو ہے اس کی طرف اضافہ ہوا ہے، اس صورت میں کم مجرور ہونے کی مثال ہے، کم کے مجرور ہونے کی مثال ہے۔ الثالث الرفع، تیسرا اعراب جو کہا گیا کہ 3 اعراب ہیں کم کے لیے، اس میں سے تیسرا اعراب ہے رفع، یعنی محلاً مرفوع۔ رفع کب ہوگا؟ وہو اذا، یہ رفع اس وقت ہوگا کہ جب لم یکن شیء من الامرین، جب یہ اوپر والی 2 چیزیں نہ ہوں۔ امرین سے مراد وہ جو 2 اوپر امر گزرے، یعنی جب نصب نہ پڑھا جائے اور جب رفع جر نہ پڑھا جائے تو نصب پڑھا جائے گا، لیکن اذا لم یکن شیء من الامرین سے مراد 2 چیزیں یہ ہیں۔ پہلی والی اذا کان بعدہ فعل غیر مشتغل عنہ بضمیر ہے، اور دوسرا ہے وہو و اذا کان ما قبلہ حرف جر او مضاف، اگر یہ 2 چیزیں نہ ہوں تو فیکون مبتدأ، تو پھر اس صورت میں جو ہے کم مبتدا بنتا ہے، جیسا کہ ہم نے ان اعراب کی بحث میں جانے سے پہلے کم کی جو 2 قسمیں پڑھی، ان کے اندر جو ہم نے اعراب پڑھے وہ یہی تھے کہ کم کو ہم مبتدا بنا رہے تھے۔ فیکون مبتدأ، تو یہ مبتدا بنے گا، البتہ اس کے ساتھ بھی شرط ہے، وہ کیا؟ اذا لم یکن تمییزہ ظرفا، جب اس کم کی تمیز ظرف نہیں ہو، ظرف ہوگی تو وہ بعد میں بتائیں گے کیا ہوگا۔ جب تمیز ظرف نہ ہو، مثلا کم رجلا اخوکا، کتنے مرد جو ہیں وہ تیرے بھائی ہیں۔ اب اس مثال میں لفظ کم یہاں پر مبتدا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد ایسا فعل نہیں ہے کہ جو اس میں عمل کر رہا ہو، کیونکہ اس کے بعد جو ہے وہ حرف نہیں ہے، اس سے پہلے حرف جر نہیں ہے، اس سے پہلے مضاف نہیں ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اس کی جو تمییز ہے وہ ظرف بھی نہیں ہے۔ جب یہ نہیں ہے تو اب یہ کم ممیز، رجلن اس کی تمیز، تمیز اور ممیز مل کے مبتدا ہیں، اور اخو کا مضاف الیہ مل کر خبر ہیں۔ اسی طریقے سے وَكَمْ رَجُلٍ ضَرَبْتُهُ، اس مثال میں اگر آپ دیکھیں تو ضربتہ نے یہاں پر کم سے منہ موڑ لیا، کیوں؟ کیونکہ ضربتوں کے بعد ایک ضمیر ہے، اور یہ ضربتو اسی میں عمل کر رہا ہے، اسی ضمیر میں عمل کرنے کی وجہ سے اب کم رجلن کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے، لہٰذا ہم کہیں گے کہ کم رجلن مضاف الیہ مل کر یہ مبتدا ہیں، اور ضربتہ فعل فاعل مفعول بہ مل کر یہ اس کی خبر ہے۔ پھر آئیے وخبرن، اس خبرن کو عطف کریں اوپر والی لائن میں جو لفظ مبتدا ان آیا ہے اس پر، یعنی فیکون مبتدا ویکون خبرن، یا پھر یہ خبر ہوگا، کب خبر ہوگا؟ ان کان ظرفن، گویا 3 شرطیں ہیں۔ رفع آ کر خبر اس وقت بنے گا کم جب اس کے بعد فعل غیر مشتغل نہ ہو، جب اس کے بعد، جب اس سے پہلے حرف جر اور مضاف نہ ہو، اور تیسری شرط یہ کہ جب وہ ظرف ہو۔ جب کم کی تمیز ظرف ہو تو پھر وہ خبر بنے گی، مبتدا نہیں بنے گی، جیسے کم یومن سفر ہوگا، کتنے دن ہے تمہارا سفر۔ اب اس مثال میں لفظ کم کے بعد لفظ یومن آیا ہے جو کہ اس کی تمیز ہے اور یہ ظرف ہے، تو اب یہ کم جو نا یہاں پہ مبتدا نہیں بنے گا، خبر بنے گا۔ کم ممیز، یومن تمیز، تمیز ممیز مل کر
یہ بن گیا خبر، اور سفروں کا یہ مضاف الیہ مل کر مبتدا بن گیا۔ وَكَمْ شَهْرٍ صَوْمِي، یہ کم خبریہ کی مثال ہے کیونکہ شہرن مجرور ہے، اور کتنے ہی دن جو ہے، کتنے ہی مہینے جو ہے نا میرا روزہ رہا، میرا روزہ جو ہے وہ کئی دن رہا، کئی مہینے رہا تسلسل کے ساتھ۔ تو کم شہرن میں لفظ شہر یا ظرف ہے، اس وجہ سے یہ کم خبر ہے، مضاف الیہ مل کر خبر، اور صومی مضاف الیہ مل کر مبتدا مؤخر۔ یہ ساری بحث جو آپ کی خدمت میں بیان کی گئی وہ کم کے بارے میں تھی، لہٰذا وہ جو شروع میں کہا گیا اعرابھا، تو اعرابھا سے مراد ہے کم کے اعراب، وہ اس کی 3 قسمیں ہیں، 3 اعراب تھے جو تینوں بیان کر دیے گئے، نصب، جر اور رفع۔ دوسرا اب کیونکہ یہ 5 تھے، پہلا کم، دوسرا قضا، تیسرا کعین، چوتھا کیتا، پانچواں زیتا، تو اب کم کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ قضا یکنّا بہا عن العدد القلیل والکثیر۔ جہاں تک تعلق ہے قضا کا، تو یکنّا بہا، کنایا کیا جاتا ہے بہا، اس قضیے کے ذریعے، اس قضا کے ذریعے سے، عن العدد القلیل والکثیر، کبھی کبھار عدد قلیل کا اور کبھی کبھار عدد کثیر کا۔ البتہ یہاں پر ایسا نہیں ہے کہ قضا کے بعد نصب بھی پڑھ سکتے ہو، جر بھی پڑھ سکتے ہو تمییز پر، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ یجب، بلکہ واجب ہے فی تمییزہا، اس قضا کی تمییز میں کیا واجب ہے؟ النصب، نصب دینا واجب ہے۔ مثلا جاء قضا معلمن یا معلمن مثلا، وقبضت قضا وقضا درہمن، فرماتے ہیں میرے پاس جو ہے وہ کم جو ہے وہ معلم آئے، تو یہاں پر جو ہے وہ قلیل کا معنی بھی دے سکتا ہے، کثیر کا معنی بھی دے سکتا ہے۔ قبض تو قضا قضا درہم، میں نے اتنے اتنے جو ہے وہ درہم جو ہے وہ لیے، قبض تو یعنی میں نے لیے، تو یہاں پر لفظ قضا قضا جو ہے وہ دونوں معنی میں آ سکتا ہے، قلیل و کثیر دونوں کے معنی میں آ سکتا ہے۔ تیسرا ہے کعین، وہیا، اور یہ کعین تفید التکثیرہ، فرماتے ہیں کہ یہ فائدہ دیتا ہے تکثیر کا، کثرت کے معنی کا فائدہ دیتا ہے، کم الخبریتی، جیسے کہ کم خبریہ، اس کے بارے میں پیچھے کہا تھا کہ وہ معنی ہو تکثیر ہو، اس کا معنی تکثیر ہے، تو یہاں پر یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ اسی کم خبریہ کی طرح یہ تکثیر کا معنی دیتا ہے۔ وہ ممیزھا، اور اس کم خبر، اسی کعین کی جو خبر ہے، مجرور بمن الزائدتی، یہ قرآن میں بھی بہت زیادہ استعمال ہوا ہے۔ وہ ممیزھا، اور اس کا عین کی تمییز مجرور، وہ مجرور ہوتی ہے بمن، من کے ذریعے سے، کون سا من؟ الزائدتی، وہ من جو من زائدہ ہو اس کے ذریعے سے اس کی تمیز جو ہے وہ مجرور ہوتی ہے۔ غالباً، البتہ یہ زیادہ تر ایسا ہی ہے، ممکن ہے کہ کہیں پر نہ آئے۔ وہ تعرب مبتداً، ترکیب میں جو ہے یہ کعین جو ہے وہ مبتدا بنے گا، نائب کعین من رجل رأیتہ، یہ بھی گویا ایک طرح کی خبر ہے کہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، کئی مردوں کو میں نے جو ہے وہ دیکھا۔ ہاں یہ مبتدا بنتا ہے، مگر یہ کہ الا، یہ الا استثناء ہے تعرب مبتداً والی عبارت سے، یعنی اس کو اعراب دیے جاتے ہیں مبتدا کے، یہ مبتدا بنتا ہے ترکیب میں، لیکن یعنی کہ اب ایک ایسی صورت ہے کہ جس میں مبتدا نہیں بن سکتا، وہ کب؟ اذا اتی بعدہا فعلون، جب اس کا عین کے بعد ایک ایسا فعل آئے کہ متعدن، کہ وہ فعل متعدی ہو، متعدن لم یستوفی مفعولہ، تو اس صورت میں مبتدا نہیں ہوگا بلکہ مفعول بہ ہوگا۔ یعنی اگر اس کعین کے بعد ایک ایسا فعل آئے کہ جو فعل متعدی تو ہے لیکن عبارت میں اس کا مفعول بہ ذکر ہی نہیں کیا گیا، لم یستوفی مفعولہ، لیکن اس فعل متعدی نے اپنے مفعول سے وفا نہ کی ہو، یعنی مفعول بہ آنا چاہیے تھا، مفعول بہ عبارت میں نہیں آیا، تو اب ظاہر ہے وہ مفعول بہ کا تقاضا تو کرے گا، تو فعل متعدی ہے، تو اس صورت میں یہ جو کعین شروع میں آ جائے گا یہی اس کا مفعول بہ ہی بن جائے گا۔ مثال ملاحظہ فرمائیں، کأی من مسکین اکرم، تو میں نے بہت زیادہ مسکین کا احترام کیا، تو یہاں پر کأی من مسکین، یہ سارا سیٹ جو ہے
وہ پورا بن جائے گا مفعول بہی. یہ مفعول بن جائے گا کس کا؟ اکرمتو کا. اکرمتو فعل و فاعل کا، کیونکہ یہاں پر اکرمتو کے بعد ضمیر نہیں ہے کہ جس میں اکرمتو عمل کرے. تو اب اکرمتو اپنا مفعول ڈھونڈ رہا ہے تو کعین اس کا مفعول بن جائے گا. ہم کہیں گے یہ محلاً منصوب ہے کیونکہ اس کا مفعول بہی ہے. آخری والے دو کہ جو حدیث مبہم اور فعل مبہم پر دلالت کرتے ہیں وہ ہیں کیتا اور زیتا. لا تستعملانی الا مقررتین، اور ان دونوں کو استعمال نہیں کیا جاتا ہے مگر یہ کہ اسی طرح تکرار کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے، یعنی کیتا کیتا یا زیتا زیتا اس طریقے سے تعبیر ہے. پھر مقرر بھی کس طریقے سے ہوتے ہیں؟ یا تو بالعطف او بدون ہی، یا جو ہے وہ عطف کے ساتھ یعنی درمیان میں واو آتا ہے، او بدون ہی یا بغیر عطف کے یعنی درمیان میں واو نہیں آتا ہے. مثلا قل تو کیتا کیتا، میں نے یہ بات کہی. فعل زید زیتا زیتا، زید نے یہ کام انجام دیے. اب یہ وہ ایسے ایسے کام انجام دیے. اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر حدیث مبہم یا فعل مبہم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. یہاں پر الحمدللہ ہماری گفتگو جو 37واں سبق ہے جو کہ کنایات کے بارے میں تھا مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارا صرف ایک سبق رہ جاتا ہے اور اس ایک سبق کے بعد ہماری گفتگو مبنیات کے سلسلے میں ختم ہو جائے گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد.